أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بچوں میں اس شوق کو پیدا کرنا ہے، ان کی جو روٹس ہیں، عقائد، جو عقیدہ ہے، بلیوز ہیں جو ہمارے، ان کے بارے میں بات کرنا ہے. تو آج جو ہے وہ اسی سے متعلق ہماری کڈز اینڈ یوتھ میں اس چیز کو، اس شوق کو ڈیولپ کرنا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے بچوں سے. اس سلسلے میں یہاں پر جو ہے وہ ہم ایک ٹاک شو جسے کہا جاتا ہے، یا جسے ایک ٹیبل ٹاک کہہ لیں، وہ کہی جاتی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو کنٹینیو کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ. قبل اس کے کہ میں اپنے سوالات کا اظہار کروں، میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس موقع پر فراہم کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جان سکوں. مولانا صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ جی، بہت ہی پیارا اور بیسک سوال ہے یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا چیز ہے؟ عقیدہ ختم نبوت اس عقیدے کا نام ہے جو نبوت کے ختم ہونے کا نام ہے. نبوت کا ختم ہونا. نبوت کا ختم ہونا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سارا اس کے متعلق جو ہے نا مواد پیش کیا، وضاحت پیش کی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی کہ نبیوں کا اختتام، نبیوں کو ختم کرنے والا عقیدہ، نبیوں کو ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اور آخری نبی ماننا اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہ آئے گا اور نہ ہی کسی کو نئی رسالت دی جائے گی. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. یعنی اگر کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میری امت میں میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، اور اس میں سے ان 30 میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، امیجنیشن میں جائے گا اور لوگوں کو بتلائے گا کہ میں نبی ہوں، بھائی میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. تو یاد رکھو یہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں ہے. اور ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، اس پہ آبجیکشن یہ ہوتا ہے جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کی طرف سے، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ عام معصوم لوگوں کو اس طرح سے وہ پھسلاتے ہیں، اس طرح سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے سادہ سا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے آ چکے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
نبوت دی جا چکی ہے، یہ زمانے کے اعتبار سے بھی نئی نبوت نہیں آئے گی اور شخصیت کے اعتبار سے بھی نئی نبوت نہیں آئے گی. I hope answer the question. جزاکم اللہ خیر. ناموس رسالت کسے کہتے ہیں؟ جی اگلا سوال آپ کا کہ ناموس رسالت کسے کہتے ہیں. ناموس کہتے ہیں بیسیکلی عزت کو، شرافت کو. ٹھیک ہے، تو ناموس کہتے ہیں کہ کسی کی عزت کی، اس کے مقام اور مرتبے کو برقرار رکھنا. ہر انسان کا ایک جو اسٹیٹس ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی، ایک والدین ہے تو ان کا ایک مقام ہے، بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان کا ایک مقام ہے، استاد ہے تو اس کا ایک مقام ہے. اس طرح ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقام جو ہے وہ اس دنیا میں بھی موجود ہے، اور اسی کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. ہماری جو معزز شخصیات ہیں، ہماری جو اہم شخصیات ہیں، ہماری دینی شخصیات ہیں، ان کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ناموس کہلاتا ہے. ناموس کا جو لفظ ہے، ورڈ ہے ناموس، یہ مؤنث ہے اور عربی اور فارسی دونوں میں یہ موجود ہے. اور عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے شیر کی کمین گاہ، یعنی کہ شیر جہاں پر رہتا ہے نا، غار میں، کچھاڑ میں، اس کو ناموس کہا جاتا ہے. تو اس کا ایک مطلب علم کا برتن بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آپ پر اتاری گئی تو وہ علمی سلسلہ تھا. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ناموس رسالت کا کہا جاتا ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، مقام کی، ان کے مرتبے کی حفاظت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی شخص کو بھی اختیار نہیں ہے، حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پر آواز اٹھا سکے اور اس پر اپنی طرف سے کوئی گستاخانہ یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر لگا سکے جو اچھی نہیں ہے، جو ہمارے دین، ہمارے مسلک، ہمارے ایمان میں جس کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ناموس رسالت. جی جزاکم اللہ خیر. قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ جی اگلا سوال ہے کہ کیا قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ تو اگر اسلام سے تعلق ہوتا، آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب موجود ہے کہ اگر کوئی تعلق ہوتا تو وہ قادیانی نہ ہوتے. قادیانی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق نہیں ہے. تو قادیانی کہتے ہی اسے ہیں جو ختم نبوت کا منکر ہے. ختم نبوت ایک بہت ہی اہم عقیدہ ہے ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سب سے اعلیٰ دی، جو ختم نبوت کی سٹیم کے ساتھ اللہ نے دی ہے. تو اس کو اگر کوئی شخص اس کی تکفیر کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور کفر کے اوپر اسلام کا لیبل لگا دینا. آپ سے میرا سوال ہے کہ کوک کی اگر آپ بوتل لیں، اس کے اوپر آپ سٹنگ کا لیبل لگا دیں تو وہ سٹنگ بن جائے گی؟ جی افسا؟ نہیں. کوک ہی رہے گی نا. تو اسی طرح قادیانی اپنے اوپر اگر اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں تو یہ تو سب سے پہلی بات ہے، یہ تو ایک 2 نمبری ہے، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے. تو اسلام کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. قادیانی ہو، مرزائی ہو اور اپنے آپ کو احمدی اگر کہہ لیں تو تب بھی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک الگ فرقہ ہے، یہ ایک الگ ان کا سسٹم ہے پورا جو کفر پر مبنی ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ یہ کیا ہے.
تو اس لیے ہمیں الحمدللہ پتہ ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی جزاکم اللہ خیر. اب آخر میں میری مولانا صاحب سے درخواست ہے کہ بچوں کے مطالعے کے لیے عقیدہ ختم نبوت سے تعلق کسی کتاب کی رہنمائی فرمائیں. جی ماشاءاللہ، بڑا بہترین سوال ہے یہ. دراصل بچوں سے متعلق ہم ایک کتاب کو تشکیل دے رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے آ جائے گی، انگلش اور اردو دونوں میں موجود ہوگی، کہ انسائکلوپیڈیا فار کڈس. اس پہ ہم نے کام کیا ہے کافی، کچھ وقفہ آ گیا اس میں بعض وجوہات کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اب ہم اسے لانچ کریں گے بہت جلد انشاءاللہ. تو بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے لیے مطالعہ جو ہے وہ ایک مولانا منیر الوی صاحب کی ایک کتاب ہے انسائکلوپیڈیا کے نام سے، وہ بھی بہتر ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کو جو اسکول کے اندر عقیدہ ختم نبوت، پاکستان میں تو یہ سلسلہ ہے کہ بچوں کو اسکول میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو آیات آتی ہیں قرآن کریم کی، اس عقیدے کا بھی تذکرہ ملتا رہتا ہے. تو اس پر اپنا زیادہ فوکس رکھیں اور فی الحال اسی پر انحصار کریں، اور مزید لٹریچر آپ کے سامنے آتا جائے گا. اور ہم انشاءاللہ بہت جلد کتاب اپنی جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں، پبلش کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. آمین. السلام علیکم. پورے دن کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والا عقیدہ کیا کہلاتا ہے؟ پچھلے جتنے بھی نبی آئے ان کی امت نے ان کے جو ماننے والے فالوورز تھے ان کی تعلیمات کو سنبھالا اور اسے ان پر عمل کیا اور آگے پھیلایا. لیکن جب نیا نبی آتا تھا تو پرانے نبی کی جگہ پر نئے نبی کی تعلیمات جو ہیں وہ جاری ہو جاتی تھیں، ایشو ہو جاتی تھیں. تو پرانے نبی کا، اس سے پہلے نبی کا، وہ وفات پا جاتے، چلے جاتے، ان کی شریعت پہ عمل کرنے والوں کے پاس نیا نبی آ جاتا، تو ان پر یہ ضروری تھا کہ وہ نئے نبی کی اطاعت کریں. تو پہلا نبی گزرے ہیں ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر نئے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیج دیا. ختم نبوت اب نبی سے کوئی آنا نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، منکرین ختم نبوت کی طرف سے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب نبی کی ضرورت نہیں رہی؟ کیا نبوت تو ایک رحمت ہے؟ دجل مکر ان کا فریب چیک کریں، ان کا دھوکہ چیک کریں کہ نبوت تو ایک رحمت ہے، تو کیا رحمت کی اب مزید ضرورت نہیں ہے؟ لہٰذا نئے نبی آ سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس سوال کا، ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج اے اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر لیا اور اپنی اس نعمت کو تمام کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے. یعنی دین پورے کا پورا اللہ نے بیچ دیا، جو قیامت کے لیے کافی ہے، قیامت تک کے لیے کافی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. تو میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تمہارے بعد قیامت ہے. ٹھیک ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متنازع بنا دیا گیا کہ آیا نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. تو یاد رکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت متنازع ہو جائے، شخصیت میں سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں، تو پھر دین پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات محفوظ نہیں ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ نہیں ہے. ذات محفوظ نہیں ہے تو آپ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہیں. پورے دین کا انحصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ہمیں جب بھی کوئی فقہی مسئلہ، کوئی قرآن تفسیری مسئلہ، کوئی حدیث اپنی زندگی میں
کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے دینی حوالے سے تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ قرآن کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، احادیث کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، سنت کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم نے متنازع بنا دیا اگر، تو پھر کیا یہ ساری چیزیں محفوظ رہیں گی؟ بالکل نہیں، نیور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی عالی ہے اور بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا سوال نہیں اٹھ سکتا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ حیات ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر متنازع بنائیں گے تو اسلام کی تعلیمات محفوظ نہیں رہیں گی۔ سب کا محور جو مین پوائنٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، چاہے وہ قرآن ہو، حدیث ہو، عقیدہ ختم نبوت ہو، یا ہماری زندگی کا کوئی بھی اسلامی نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ہر چیز کا مین پوائنٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر وہ محفوظ نہیں تو پھر دین بھی محفوظ نہیں۔ جی ہبا۔ جزاک اللہ۔ اب میرا دوسرا سوال ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ختم نبوت کے موضوع پر کتنی احادیث ہیں؟ میرے پاس 3 چوائسز ہیں، 200، 150 یا 100۔ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کہ جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بتایا گیا ہے، جن سے نکالا گیا ہے، محدثین نے اس کی تعداد 210 210 احادیث ایسی بتائی ہیں جو کہ موجود بھی ہیں اور ان سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت بھی کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا اگلا سوال ہے، جو شخص آپ کو رسول مانے مگر آخری پیغمبر نہ مانے، کیا وہ مسلمان ہے؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے ہبا کا، کہ ایک شخص ہے وہ رسول تو مانتا ہے، نبی تو مانتا ہے، آخری نبی نہیں مانتا، یعنی اس کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ تو یاد رکھیں ایسا شخص مسلمان نہیں۔ پھر تو ہمارا جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں ان سے اختلاف ختم ہو جائے گا، پھر تو قادیانی بھی مسلمان ہیں، پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو دعویٰ کرنے والے تھے، مسیلمہ تھا، مسیلمہ کذاب جو تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس نے اپنے جو ہے نا وہ لیٹرز بھی بھیجے کہ آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، میں بھی نبی ہوں، ہم دونوں مل کر ہی جو ہے وہ اللہ کی زمین پر نبوت کا پرچار کرتے ہیں، آجو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کی تھی۔ تو ایک شخص اگر نبوت پر ایمان رکھتا ہے، ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی انبیاء کو اللہ نے نبوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ختم نبوت بھی دی، اور یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ نبوت اور ختم نبوت یہ آپس میں مسٹ ہیں، ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جزاک اللہ۔ اب میرا چوتھا سوال ہے، بچپن ہی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کن القابات سے مشہور تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بہت یونیک گزرا۔ آپ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ایسے کھیلا نہیں کرتے تھے، کوئی بھی ایسے کھیل نہیں کھیلتے تھے جو کہ نامناسب تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے نبوت ملنے سے پہلے والی زندگی میں ہی صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ صادق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا، اور امین کا مطلب امانت دار۔ جزاک اللہ۔ اب میرا 5واں اور آخری سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم تھی. جزاک جی اللہ. Why is Prophet Muhammad, peace be upon him, the last prophet? Salam. MashaAllah. Very good question. So we all know the story of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, when this is like back in the year, to give you perspective, right now we're in year 2020. So in year 611, Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam was in a cave, also known as the Night of Power. Okay. Think Ayan, if you can put your mic on mute. I think I'm hearing a lot of feedback. Perfect. Okay. So it was also known as the Night of Power, when Jibril alayhi salam came to Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam and revealed that, Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam was going to be the messenger of Allah, and how the revelations continued for 23 years. So now the question was, why is Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam the last and final messenger? So Ayan, a question for you. As Muslims, can we ignore what the Quran tells us? No, we can't. No, we can't. Exactly. So in Surah An-Nisa, verse 59, we clearly have, saying that, O believers, obey Allah and obey the messenger and those in authority among you. Should you disagree on anything, then refer to it to Allah and His messenger. If you truly believe in Allah and the last day, this is the best and fairest solution. So we just ask, to be a Muslim, we have to listen to the Quran. We cannot ignore what the Quran tells us. So that was the first thing. Now the second thing is, we have a verse from the Quran that's telling us to, listen to Allah and listen to His messenger. Now, the second thing, point number 2 to your question would be, in Surah Al-Ahzab, verse number 40, it says, Muhammad is not the father of any of your men, but is the messenger of Allah and the seal of prophets. And Allah has the perfect knowledge of all things. So the first point, we said, listen to Allah subhanahu wa ta'ala and listen to the Prophet. And then the Quran tells us, Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam is the seal of prophets. So now we know that we have a messenger. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us to listen to the Quran, listen to the messenger. And then the Quran is telling us again that Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam is the last messenger. Now, since we said the Quran and the Prophet, where do we hear, or where do we know what Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam said? So the Quran tells us what Allah subhanahu wa ta'ala said. That is the revelations that Jibril alayhi salam brought down to Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. So Ayan, question for you: where do we learn about what the Sunnah and what the words of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam was? In the Quran, I'm pretty sure. And then the words of Nabi Pak is from the Hadith, right? So from Hadith, now that we have the Quran, in the Hadith we get from Hadith Tirmidhi, the chapter on dreams. We have Anas bin Malik, he narrates that Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam said that indeed messengership and prophethood have been terminated. So there shall be no messenger after me, nor a prophet. And then Anas radiallahu anhu says, the people were concerned about that. So Sallallahu Alaihi Wasallam said, but there will be mubashirat. So they said, O Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, what is mubashirat? And that's where he said, the Muslims dream, for it is a portion of the portions of prophethood. So the dreams that you see, portions of those dreams are basically Allah subhanahu wa ta'ala, giving us some sort of, some sort of, what's the word I'm looking for? A very small portion of the prophethood. So Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam would basically get the information right away. We'd basically get a very, very, very small fraction, like 1/40th of that fraction. So Jazakallah for that very short but very deep question. Okay, my next question is, what is the belief in the end of the prophecy? Another nice one. So the question is, if I understand, what is the belief in the end of prophecy? So
like we mentioned in the previous three verses that we had, that there is going to be no messengers or prophet that will come or be born. So when we mention that, the emphasis over here is there's going to be no new messenger, right? So now we can think, well, there'll be no more messengers coming, but what about Isa alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala took Isa alayhi salam, back to Jannah. He's still alive, and then he will come back to us. So if Isa alayhi salam is going to come back to us, but we're saying that there will be no more messengers coming, how does that work out? So the logic behind that is that Isa alayhi salam will not be a new messenger. He got his prophethood before Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. He had his time. He came with the message. He gave his message. Allah subhanahu wa ta'ala took him. And now Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam came. He came with, the Quran. He came with, the last final message, and that's done. And then Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, left us. And when Isa alayhi salam comes, he's simply going to be sent back just like the way he was raised. So he's not a new messenger. Therefore, that is the whole concept behind that. So it also means that Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam was sealed as the last messenger, as we mentioned previously, and in the sources that we said. And after his prophecy, the process of revelation, so the revelation that was coming from Jibreel alayhi salam down to Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, that stopped. It's not going to be happening. Now, all the way till the time of judgment, no person can become a prophet because no one's going to be receiving these revelations. So because of that, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet on earth, and there will be no prophet after him all the way till Yawm al-Qiyamah. Okay, then my third question is there any theory besides prophecy and prophethood? Okay, is there any theory besides prophecy and prophethood? So it's a very simple question, and often this question could be very confusing because, our brain starts thinking about many different things, but in essence, it's very simple. So the first thing is there's Tawheed, right? Tawheed is believing in the oneness of Allah. So that's not a theory, it's a fact, more or less, that you have to believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what the Quran is telling us as well. Listen to Allah subhanahu wa ta'ala. And then there's the Nubuwwat and Risala. So the prophecy and prophethood, that is the thing to listen, because we have Ati Allah wa Ati Rasul. And then the last one is that there's pious individuals that will become very close to Allah subhanahu wa ta'ala, but they don't attain prophethood. So number one, there's Tawheed, oneness of Allah. Number two, there's Nubuwwat and Risala, so the prophecy and prophethood that Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam got. And the last one, which we have to be very careful and we have to really be cautious about these things, because there's a lot of false messengers that come. The reason why these false messengers, some of them become very pious and then become astray because of shaitan. There's simply people like the Rasuls that came before the Sahabas after Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, the wali of Allah, so very close to Allah subhanahu wa ta'ala, who are very pious, who dedicate their life to praying. So these people are pious, but they don't attain prophecy or prophethood. That is solely and exclusively for Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, and there won't be any more prophets after that. I hope that answered your question. Jazakallah khair for your time. हजरत मेरा पहला सवाल है आपसे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठे मुद्दाइयान नबूवत के बारे में उम्मत को खबरदार करते हुए क्या इरशाद फरमाया? Mullah Sahib, you want to take this? جی، ان کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے کیا فرمایا. جیسے میں نے پہلے بھی روایت پیش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جن کا جو کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور ہر کوئی ان میں سے گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انفارم کر دیا تھا ہمیں کہ 30 قسم کے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور اس میں جو ہے نا وہ میرے ذاتی جو ہے میرے مشاہدے کے مطابق تقریباً 22 آ چکے ہیں۔ مشاہدے کا مطلب میں نے ریسرچ کی اس پر کہ آج تک کتنے لوگ ایسے آ چکے ہیں تو میرے پاس جو فگر نکلا وہ 22 ہے، 22 اتنے لوگ آ چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول کے مطابق کہ 30 آئیں گے، 30 آئیں گے، ان میں سے 22 آ چکے ہیں، تو 8 پیچھے جو ہے وہ باقی بچ جاتے ہیں۔ تو آپ خود ہی حساب لگائیں کہ قیامت کے ہم کتنے قریب ہیں۔ جی جی زینب۔ حضرت میرا دوسرا سوال ہے، جھوٹے مدعیان نبوت میں 3 صفات پائی جاتی ہیں، وہ بتائیں۔ مدعیانے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوتے ہیں ان میں صفات کیا پائی جانی ہیں؟ ان میں تو جو ہے وہ خامیاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی خاص نشانی تو نہیں ہوتی، لیکن سب سے بڑی نشانی جھوٹا ہونا ہوتی ہے کہ ان کے اپنے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ آپ جو ہے کسی بھی منکر نبوت کو یا نبوت کے جھوٹے مدعی کو لے لیں، ایک ٹائم میں ایک بات کر رہا ہوگا، دوسرے ٹائم میں دوسری بات کر رہا ہوگا، ان کی آپس میں بات ہی نہیں ملے گی، تو یہ سب سے بڑی ان کی نشانی ہوتی ہے۔ جی جی حضرت میرا تیسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارت نبوت کی آخری اینٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جی ماشاءاللہ، بہت ہی اس کا پیارا جواب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دیا، کہ فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں۔ خود کو آخری اینٹ سے تشبیہ دی کہ ایک بندہ خوبصورت محل بناتا ہے، یہ ایک لمبی روایت ہے جو احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ ایک بندہ ایک محل بناتا ہے، ایک بہت بڑا شاندار قسم کا ایک بنگلو بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا کرتا ہے؟ اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، کیا کمال کی انٹیرینگ ہے، کیا انٹیریئر اس کا کیسا ہے، اس کا دیکھیں، اس کی جو ہے وہ کنسٹرکشن کتنی خوبصورت ہے، اس کی ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہے، اور واہ واہ کر اٹھتے ہیں۔ لیکن ایک اس سپاٹ پر جب وہ آتے ہیں کہ جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہوتی ہے، تو وہاں پر آ کے کہتے ہیں اوہو، کاش اس کو بنانے والا کنٹریکٹر جو ہے اس اینٹ کی جگہ کو پورا کر دیتا نا تو مزہ آ جاتا، بڑا بڑا کمال کی چیز ہو جاتی، بہت اعلیٰ سسٹم ہو جاتا۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب آپ خود بتائیں، اس اینٹ کے بعد مزید کسی اینٹ کی ضرورت پڑے گی وہاں پر؟ نہیں۔ کوئی سپاٹ ہی نہیں ہے، ایسا کوئی جگہ ہی نہیں ہے باقی، تو اس کو کس طریقے سے اس میں اینٹ اور مزید ایڈ کریں گے؟ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ آخری، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی کاملیت ملتی ہے، کامل ہیں وہ۔ نبوت کیسے کامل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے، ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے، اس کے بعد اس میں مزید کسی چیز کے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ بھی اتنی کامل ہے۔ اکمل جو ہے وہ عربی میں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے کامل، مکمل، کمپلیٹ، ایک ہوتا ہے اکمل، یہ کمپلیٹ سے بھی اوپر والی ایک سٹیج ہے۔ جب
نبوت کو کاملیت ملتی ہے تو اس میں کسی چیز کے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی، قصر نبوت کی، اس نبوت کی جو بلڈنگ ہے اس کی وہ آخری اینٹ ہے. اس طریقے سے، اس سلیس لہجے میں، اس سلیس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھایا ہے، خود سمجھایا ہے. میں نے اور آپ نے کیا ایکسپلین کرنا ہے، کسی دوسرے تیسرے نے کیا ایکسپلین کرنا ہے اس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت انداز میں اور اتنے اعلیٰ انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس میں مزید کسی بات کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی کامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی کامل، اور آپ کی ختم نبوت بھی کامل. جی زینب. جی حضرت، میرا چوتھا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت زمانی ہے یا مرتبی؟ فرسٹ آف آل تو یہ سمجھے پہلے کہ ختم نبوت زمانی کسے کہتے ہیں اور ختم نبوت مرتبی کسے کہتے ہیں. ختم نبوت زمانی زمان سے ہے، زمان کہتے ہیں زمانے کو، ٹھیک ہے. زمانہ وہ ہے کہ جس میں کوئی بھی کام کیا جائے، اور ختم نبوت زمانی سے مراد ہے، نبوت زمانی سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، یعنی کہ آج سے 1450 سال پہلے تشریف لائے، وہ تھا نبوت زمانی کا دورانیہ پیریڈ، ٹھیک ہے. ختم نبوت مرتبی، مرتبہ سے ہے مرتبی، مرتبہ مطلب سٹیج، لیول، کسی کو کسی جگہ کا مرتبہ دینا، سو مقام دینا، یہ ہے مرتبہ، مرتبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت مرتبی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو نبوت کے لیے سلیکٹ کب کیا گیا، سلیکشن مراد ہے اس سے. تو سلیکشن اور زمانہ، ان دونوں کو میں ایکسپلین کروں گا ابھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت زمانی ہے اور ختم نبوت زمانی ہے وہ 1450 سال پہلے ہو چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لائے، آپ کو نبوت ملی. آپ کے بعد کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو نہ تو نئی نبوت دی جائے گی، نہ اسے نیا نبی مبعوث کیا جائے گا قیامت تک کے لیے. قیامت تک کے لیے اب دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، آپشن ختم ہو چکے ہیں. آپشن اللہ نے کسی کو دینا ہی نہیں، کسی کو یہ اعزاز ملنا ہی نہیں. تو یہ ہے ختم نبوت زمانی، کہ زمانے کے اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو چکی ہے. اللہ کی دی ہوئی نبوت وہ آخری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے زمانے کے اعتبار سے بھی. ختم نبوت مرتبی، کہ آپ سرکار کی سلیکشن کب ہوئی، آپ سرکار کو نبی کب بنایا گیا. ظاہر تو زمانے میں کیا، جب پیدا ہوئے اس کے بعد 40 سال کے بعد نبوت ملی، دی گئی، اس وقت ظاہر کیا گیا ان کے اوپر. لیکن ان کو سلیکٹ کب کیا گیا نبوت کے لیے، یہ نبی کب سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ہی فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے، پانی کے درمیان میں تھے، گارا بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین.